پیدائشی ہونے کے حوالے سے بھی وہاں کے پیدائشی ہونے کے حوالے سے بھی وہاں سے چودھری پرویز لائی صاحب اور ان کے خاندان جو سیاست کر رہا ہے کئی دہائیوں سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ریوارڈ ہے کہ چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے چودھری پرویز لائی صاحب نے گجرات کو ایک ڈویژن کا درجہ دیا ہے، جس سے گجرات کی عوام کی ڈیلی بیسز، ویکلی بیسز، منتھلی بیسز، ایئرلی بیسز کے اوپر بہت سیاسی سماجی انتظامی معاملات ہیں جو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دوسرا، ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں تقریباً 74 سے زائد ایمبولینسز کی چابیاں جو ہے وہ تمام ڈویژنل ایمرجنسی آفیسرز کو مہیا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ چودھری پرویز لائی صاحب کے دور میں مبارک سینٹر کا ایک کنسیپٹ دیا گیا تھا کہ لاہور کے اندر ایک بہت اونچی عمارت دبئی UAE کی حکومت کے ساتھ مل کے تعمیر کرنے کا ایک کنسیپٹ دیا تھا، جس میں پھر یہ تھا کہ قذافی اسٹیڈیم کہ جہاں پر اکثر جب کرکٹ میچز انٹرنیشنل لیول کے یا نیشنل لیول کے ہوتے ہیں یا ریجنل لیول کے، تو لاہور کے شہریوں کو مین جتنی سڑکیں ہیں ان کی بندش کے حوالے سے بڑی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مبارک سینٹر کے نام سے کنسیپٹ پیش کیا گیا تھا ارباں کی مالیت کے ایک پروجیکٹ کا، کہ جس میں 7 اسٹار ہوٹل بھی تھا، جس میں مختلف کمرشل پروجیکٹس بھی تھے، مختلف قسم کی کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے بہت سی عمارات تھی اس کے اندر، اور بیسک تصور یہ تھا کہ 7 اسٹار ہوٹل جب کوئی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کو آئیں گی ہوگا اور ٹیمز آئیں گی تو اس مبارک سینٹرز کو فلائی اوور کے ذریعے سے قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ لنک کیا جائے گا، اور پھر جو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو 100 ایشوز ہوتے ہیں اور لاہور کی لاکھوں شہریوں کو جو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ٹیموں کو موو کیا جاتا ہے وہاں سے ڈپارچر کے لیے بھی اور وہاں سے نکلنے اور چھوڑنے کے حوالے سے، تو یہ ایک پروجیکٹ دوبارہ سے کل ملاقات ہوئی ہے جناب UAE کے سفیر سے چودھری پرویز لائی صاحب کی، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس پروجیکٹ کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا اور اس کو جلد از جلد تعمیر اس کی مکمل کی جائے گی، اور یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹ ہوگا، اور چودھری پرویز لائی صاحب نے ہی اس کا تصور دیا تھا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی 1.25 سال کے اندر انہی کے ٹینیور کے اندر جو ہے وہ اس چیزوں کو پایہ تکمیل تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیلاب کے جو مختلف علاقے ہیں پنجاب کے اندر، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عوام کے ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ وزارتی کمیٹی بنائی گئی ہے چودھری پرویز لائی صاحب کی طرف سے، جو بڑی پاورفل ہے اور پورے اختیارات رکھتی ہے، اور تقریباً کنسرننگ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے سیکرٹریز بھی اس کے جو ہے وہ ممبرز ہیں، 5 سے 6 منسٹرز اس کے ممبرز ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے جو چیزیں بھی ہیں ان کو اوور کم کرنا، ان کا حل تلاش کرنا اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کرنا اس کی بنیادی آبجیکٹو ہے، اور وہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو ہے یہ وزارتی کمیٹی نے اپنا کام کا جو ہے آغاز کیا ہوا ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ ایشو، کل عمران خان صاحب سمیت ہم تقریباً کوئی 16-17 PTI کے کارکنان اور قائدین ہیں جن کے اوپر ایک اور FIR کاٹی گئی، لاہور میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، میرا خیال 8 سے لے کے 20 کے قریب FIRs عمران خان صاحب پہ، میرے پہ، PTI کی باقی لیڈرشپ پہ وہ تقریباً کٹ چکی ہیں، اور ان تمام FIRs کا صرف ایک مقصد ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کو اور PTI کو جتنا دبا سکتے ہیں ان کو دبا لیا جائے، اور جتنی پاپولر دن بدن PTI ہوتی جا رہی ہے، جتنی پاپولر لیڈر کے طور پہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر ابھرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو دبایا جائے اور ان کو سیاست کے میدان کے اندر ناکام کیا جائے۔ یہ بنیادی آبجیکٹو ہے امپورٹنٹ حکومت کا، وہ حکومت کہ جس کو شرم آنی چاہیے کہ 17 جولائی کے الیکشن میں پنجاب کے اندر برے طریقے سے شکست کھائی، اور آج سے 2 دن پہلے کراچی کے اندر الیکشن ہوا، ایک طرف کیمپ PTI کا تھا اور دوسری طرف کیمپ تھا 12 جھنڈوں کے ساتھ،
اور وہ 12 جھنڈے وہ تھے جو اپنی اپنی جگہ پہ بڑی توپ چیز کراچی کے اندر اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے جو پولیٹیکل پارٹیز. ایم کیو ایم کا جھنڈا، پیپلز پارٹی کا جھنڈا، نون لیگ کا جھنڈا، جے یو آئی فضل الرحمان کا جھنڈا، جے یو پی کا جھنڈا، ساروں کے جھنڈے لگا کے جناب ایک طرف وہ کیمپ تھا ہر یونین کونسل کے اندر، اور ایک طرف سنگل ایک جھنڈے کا پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کی تصویر کا اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں ایک جھنڈے والا کیمپ تھا. اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری دنیا نے دیکھا وہ کراچی جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی، وہ کراچی جہاں پر ایم کیو ایم پچھلے 40 سال سے بے تاج بادشاہ تھی، وہ کراچی جہاں پر جے یو پی کبھی راج کیا کرتی تھی، وہ کراچی کے جہاں پر یہ 12 مکس اچار پارٹیاں اکٹھی ہو کے الیکشن لڑی، وہاں پر عمران خان صاحب کے جھنڈے تلے، عمران خان صاحب کی قیادت تلے، عمران خان صاحب کی لیڈرشپ تلے، عمران خان صاحب کی تصویر تلے پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا اور وہ الیکشن جیتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا رانا ثناء اللہ اور چھوٹو تارڑ ایک مونچھوں والا بندر ہے اور ایک ڈنٹونک والا بندر ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم جتنا مرضی